أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله مائک الطاهرين آف ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام خیریت علیکم سے مولانا. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا، آپ جی کیسے جی ہیں؟ رئیسہ زہرا مائک آف رہ گیا تھا. جی جی روبینہ میم آپ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ زہرا، سمر حیدر، سمر عباس اور جی الحمدللہ. گلشن زہرا، روبینہ میم. ہماری گفتگو کتاب میزان الصرف میں چل رہی تھی. کتاب میزان الصرف میں چل رہی تھی، اور کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ اسم کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور ہم نے ظرف زمان، اس میں ظرف زمان و مکان پڑھا تھا. اس میں ظرف زمان و مکان کیا بتایا تھا؟ ظرف مکان و زمان و مکان ایک ایسا اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ پر، جو فعل کے واقع ہونے کے ظرف پہ دلالت کرتا ہے. ظرف پہ، ٹھیک ہے. ظرف یعنی جگہ ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو وہ ہم نے پڑھا تھا، بتایا تھا کہ ظرف زمان و مکان کس سے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ فعل مضارع سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے. کیسے بنتا ہے؟ چار خطے. اور پہلے علامت علامت مضارع گرائیں گے، مثال کو اگر پھر آپ اس کے کے بعد میم میں مفتوحہ مفتوحہ لائیں لاتے گے. ہیں، عین الفعل پہ اگر ہم ضمہ ہے اس پہ تو ضمہ فتح ہے کر تو دیں اس گے. کا ضمہ پتہ دیں ہے گے، تو فتح کر دیں گے، فتح ہے تو فتح رہنے دیں گے، کسرہ ہے تو کسرہ رہنے دیں گے. کسرہ رہنے دیں لام گے، الفعل کو تنوین. ٹھیک لام الفعل کو تنوین دیں گے. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عین الفعل پہ ضمہ ہے تو فتح دے دیں گے، اور فتح ہے تو فتح ہی رہنے دیں گے ایک، اور عین الفعل پہ کسرہ ہے تو کسرہ ہی رہنے دیں گے. اس کا مطلب دو وزن بن جائیں گے، یا تو عین الفعل پہ فتح ہوگا، بھائی اس ظرف زمان و مکان میں روبینہ میں یا تو فتح ہوگا یا یہ تو ضمہ کسرہ تھا تو اسے ہوگا. فتح کیا ہوگا لیکن ہوگا فتح، یا جی، کسرہ ہوگا. یا دو کسرہ وزن ہوگا. بن جاتے ہیں، مفعول اور مفعل کے وزن پہ. مفعول اور مفعل کے وزن پہ اس کا آپ مجھے بن جاتا ہے. بتائیے، مفعول اور مفعل، مفعول جیسے مجلس، ٹھیک ہے نہیں؟ مفعول اور مفعل، جی مفعول اور مفعل کے وزن. جی آواز کہاں سے کم جی آ رہی ہے نا؟ جی آغا. جی تو بتایا. ایک منٹ یہاں دیکھیں، اس پہ زیادہ پین چمک رہا ہے نا، اس پہ زیادہ پین اس والے پہ. لال چمک رہا ہے، چمک رہا ہے، اور یہ والا جی آغا. چمک رہا ہے. یہ چمکے گا تو جی آغا چمک رہا ہے. صحیح ہے. یہ زیادہ بہتر ہے نا؟ وائٹ زیادہ اچھا ہے. نہیں جی ہاں مولانا نہیں، وائٹ. کلر بورڈ کا یہ صحیح ہے یا وہی صحیح تھا گرین؟ آغا بلیک صحیح ہے. بلیک صحیح ہے. دیکھ لیجیے ورنہ گرین پہ دونوں صحیح ہیں. بھائی طرح یہ دکھ رہا ہے کہ یہ اوپن نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے. نہیں ایسے بلیک بورڈ ہی لگ رہا ہے. آپ کو دکھ رہا ہے کہ ہاں کچھ ہے، یہ بورڈ اوپن ہے. چلیے بات ہماری ظرف زبان و مکان کے بارے میں، اس کے بارے میں ظرف زبان و مکان، ٹھیک ہے. ظرف زمان، بنانے فعل مضارع سے بناتے ہیں. ظرف زبان و مکان، ٹھیک ہے. ظرف کیا ہے؟ ظرف زبان و مکان بنانے کا فائدہ کتنا بڑا ٹھیک ہے، یہ تھوڑا
तारीफ भी लिखो। अब ज़र्फ़ ज़मान और मकान तारीफ भी लिख देते हो, तारीफ लिख क्या है ये जैसे 80 ज़मान या ज़र्फ़ मकान या ज़र्फ़ मकान, ये कैसी है अलग अलग तारीफ कर सकते हैं, एक साथ भी तारीफ कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो ज़र्फ़ ज़मान जो फेल के वाक़े होने की, या दोनों के अलग अलग करके लिखने में बेहतर है। ऐसे लिख लीजिए तो बेहतर, ऐसे अगर आप लिखें तो आसान हो जाएगा। ज़र्फ़ किसे कहते हैं? पहली बात तो ज़र्फ़ बर्तन में ज़र्फ़ कहा जाता है। हाँ ज़र्फ़, क्योंकि वो जगह उसमें चीज़ समा जाती है, तो किसी चीज़ के समाने की चीज़ जिसमें कोई चीज़ समा जाती है उसे ज़र्फ़ कहा कहते हैं। जाता है। ज़र्फ़ जरूरी थोड़ी कि स्टील की, तांबे की, प्लास्टिक की होगा तभी ज़र्फ़ होगा। वक्त भी तो एक तरह का ज़र्फ़ है कि वक्त में कुछ काम अंजाम पाता है। अभी ज़र्फ़ दो तरह का होता है, ज़र्फ़ ठीक है नहीं, ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े ज़मान लिखा, ज़र्फ़े ज़मान किसे कहते हैं? ज़र्फ़े ज़मान ज़र्फ़े ज़र्फ़ ज़मान ज़र्फ़े किसे कहते हैं? काम के वाक़े होने का या ज़माना, वक्त या ज़माना, काम के वाक़े होने का वक्त या ज़माना, ठीक है नहीं। और ये क्या होगा? काम के होने जगह या मकान, ठीक है नहीं। लिख लिया आप लोगों ने से या नहीं? तो ज़र्फ़ ज़मान और मकान, ज़र्फ़ दो तरह का होता है रईसा, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान। तारीफ क्या है? काम के वाक़े होने का वक्त या ज़माना ज़र्फ़ ज़मान, और काम के वक्त वाक़े होने की जगह या मकान, इसे कहते हैं ज़र्फ़ मकान, ठीक है नहीं। बनाने का फायदा, बनाने का फायदा, बनाने का चमक रहा है। बात यहाँ 3 ही बार करते हैं। आप लोगों को जो पता है ऑनलाइन वालों को 2 ही रहती है इसके बनाने लिख रहे हैं ना। नंबर 1 नंबर 1
मुजारे से तो नंबर 1 ये रहा बस नहीं था नंबर 1 ऐसे तरीका ये है कि फायदा ये है कि नंबर 1 पहले मुजारे से अलामत मुजारे को हटा देंगे पहले मुजारे से अलामत मुजारे हटा देंगे नंबर 2 फिर अगर ज़म्मा हो यानी तो जनाब ये नहीं कि उससे माफ आपको बनाएंगे ये तो भूल ही गए मैंने बताया नहीं कि दूसरा कदम भूल गए मैंने कहा जनाब लड़कियों का आसान दूसरा इसकी जगह में मखलूक लाएंगे ठीक है नहीं लिखा में मखलूक लाएंगे उसके बाद तीसरा कदम पर अगर ज़म्मा बदल ठीक है एंड फिर क्या कर देंगे ज़म्मा हो तो फतह से बदल देंगे ज़म्मा हो तो ज़म्मा ना हो तो हालत में छोड़ देंगे यानी फतह है तो फतह पे छोड़ देंगे कसरा है तो कसरे पे ठीक है नहीं मिटा दूं इसे मतलब बढ़ा दूं ठीक अब आइए नंबर 4 ठीक है नहीं लिख लिया जी मौलाना हाँ अब देखिए तो क्या बना अलामत मुजारे को अगर हटा के फसला यख्तुलु से जी क्या है ये यख्तुलु क्या है यख्तुलु क्या है यख्तुलु ठीक है नंबर 1 से जोड़िए साथ नंबर 1 से क्यों मतलब जैसे फिल्म बता रहे हैं कि हटाएंगे फिर ऐसा करेंगे बिल्कुल ही वो कराना पड़ेगा
آئیے सीख रहे हैं آئیے مدارس کو ہٹا دیں گے. पहले या तो उनको फिर हम पढ़ाएंगे से یا اردو سے آگے گئے हां ऐसे क्या हो गया साथ में جگہ تو چھوٹی مثال. मसाला یا آپ ساکن بن جا. پھر کیا کہا اس کی جگہ میم مقبول لائیں گے آپ ساکن کا. ہاں کیا ہو گیا آپ کے بعد مقبول کیا کر دیں گے فاتح سے بدل دیں گے. ضمے کو ضمہ ہے اس پہ تو فاتح سے چالو داخل کو کیا کریں گے تنوین دے دیں گے. ٹھیک ہے ترجمہ کیا ہوگا ختم ہونے کی جگہ یا ختم ہونے کی ایک جگہ یا ایک آیا ختم ہونے کی ایک جگہ یا ایک ٹھیک ہے. لکھ لیا آپ لوگوں نے میں سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو یا نہیں روبینہ میں جی جی مولانا. یہ ہو گئے ظرف زمان و مکان. ظرف زمان و مکان مقتل مفرد ہے نا اس میں مذکر مؤنث کی وہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے اس میں کوئی فاعل کی بات ہو رہی ہے. مذکر مؤنث تو فاعل ہوتے ہیں فاعل ہو رہی ہے کہ اس میں فاعل کی ضرورت ہوگی فعل کو انجام دینے والا بھی ہو. مقتل قتل ہونے کی ایک جگہ اس کو تسنیہ بنانا ہے تو الف مقتلان لیکن اس کا جمع مکسر بنتا ہے مقاتل مفاعل کے وزن پہ آتا ہے. کس وزن پہ مقتل مقتلان مقاتل مکتب مکتبان مقاتل. ٹھیک ہے مغرب مغربان مغارب. ٹھیک ہے مجلس مجلسان مجالس. ٹھیک ہے اور آپ کو کیا بتایا اگر عین فعل پہ ضمہ ہو تو فتح سے ورنہ اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے. اگر فتح ہے فتح رہنے دیجیے اور کسرہ ہے مغرب غرب یغرب تو مغرب. ٹھیک ہے شربا یشربو شربا یشربو کیا بنے گا مشرب مشرب. مشرب کسے کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ یا وقت. آپ نے دیکھا ہوگا عربی میں جب پڑھیں گے عربی میں کہیں آئے گا کہ چرواہا اپنے جانوروں کو مشرب پہ لے گیا. مشرب پہ مشرب یعنی پانی پینے کی جگہ. ٹھیک ہے نہیں یا یہ کہیے جی کہ آقا. الان مثلا وقت مشرب مشرب الحیوان حیوانات اس ٹائم حیوانات کے پانی پینے کا وقت ہے. پانی پینے کا سمجھ میں آیا کہ نہیں. جی آقا آ گیا. جی جی آقا. بس اس کا جمع جو ہے وہ جمع سالم نہیں بنے گا کیونکہ جمع سالم مذکر کا تو واو نون سے بنتا ہے. جی لیکن اس کا مفاعل کے وزن پہ مقاتل مقاتل مشارب مغارب. ٹھیک ہے نہیں منازل نزلہ ینزل منزل 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 نزلہ کے معنی کیا ہے وہ نازل ہوا یعنی آیا. منزل نازل ہونے کی جگہ یعنی جہاں پہ آپ نازل ہوئے. گھر کو منزل کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ انسان وہیں آ کے نازل ہوتا ہے.
کہتے ہیں لیجیے یہ بھی نہ پدھار گئے، نازل ہو گئے. جی نازل ہونے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ منزل. منزل اور اس کی جمع کیا؟ منازل. منازل منازل. آخرت، آخرت کے منازل. ٹھیک ہے نہیں؟ فتح یفتح مفتوح نہ مفتاحن، مفتوحن تھوڑے مفتاحن، مفتاحان مفاتح. مفتح. جی مفتاح ہاں. کھولنے کی جگہ یا وقت. ٹھیک ہے، کھولنے کی جگہ یا وقت. وقت. مضرب، ضرب یضرب، مضرب، مضرب یعنی مارنے کی جگہ یا وقت. ٹھیک ہے نہیں؟ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ یہ تھا ظرف زمان. ایک ہوتا ہے جو ہم کل پڑھیں گے اس میں آلہ. آلہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی سنا ہے آلہ ورڈ یا نہیں؟ کسے سنا ہے؟ اوزار. اوزار کو. نہیں اس میں آلہ نہیں، لفظ آلہ کہاں سنا ہے؟ آلہ سننے کی جگہ سننا. ارے نہیں، آلہ کہیں ورڈ نہیں سنا آپ لوگوں نے آلہ؟ اوزار آگا. اوزار. ڈاکٹر کے گلے میں پڑا ہوا جو ہوتا ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے آلہ لگا کے چیک کیا. آلہ جی جی. ان کے گلے میں پڑا رہتا ہے وہ آلہ. آلہ ہے چیک. ٹھیک ہے، یہ وہ آلہ نہیں. آلہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے وسیلے یا ذریعے کو، وہ چیک کرنے کا ذریعہ وسیلہ ہے، اس میں آلہ. ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر اور آلہ کہاں سنا ہے آپ نے؟ آگا نہجی بلاغہ میں پڑا ہے آلہ. ہاں نہیں، ویسے نارملی زندگی میں آلہ. بہرے لوگ جو کان میں وہ لگاتے ہیں مشین، جو کہ ان کے کان میں اونچا سنتے ہیں، آلہ لگاتے ہیں. جی اور ایک اور فیمس ورڈ احکام میں زیادہ شاید سنا ہو آپ لوگوں نے، ایک اور ہے آلہ. اس آلے کا ترجمہ کروں، نسل بڑھانے کا آلہ. کسے کہتے ہیں؟ نسل بڑھانے کا آلہ. کیا ورڈ ہوا وہ ہے نا زبان کی مالا تھا. احکام میں پڑھنے کا آلہ تناسل. بڑھنے کے پرائیویٹ پارٹ کو عربی میں آلہ تناسل، یعنی نسل بڑھانے کا آلہ. نسل بڑھانے کا آپ احکام میں پڑھیں گے کہ بھائی استنجا کیسے کریں گے، آلہ تناسل ایسے ایسے، یہ ورڈ آتا ہے اس میں احکام میں عربی میں. جی تناسل یعنی نسل بڑھانا، نسل سے نسل بڑھانے کا آلہ. نام آلہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے وسیلے یا ذریعے کو، جو بھی کسی چیز کا وسیلہ یا ذریعہ اسے آلہ کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جی ہاں. سوئی کو کیا کہتے ہیں؟ مخیط. سوئی کو مخیط کہتے ہیں. خیاطہ کے معنی سلنا ہے، سلنے کا آلہ. مخیط یعنی سلنے کا آلہ. ٹھیک ہے، چلیے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. کسی بھی چیز کے آلے اور وسیلے کو کیا کہتے ہیں؟ اب اس میں آلہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اس کو آپ نے لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ جی ہاں. چلیے آپ کے لیے جی وہی جی. پرانا پڑھا ہوا پھر سے پڑھنا پڑا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعلى محمد وارجل